بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 41 لهم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہے، وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، اور ان کے اوپر سے وہی جہنم ہی ان کا اوڑھنا ہے، یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا ان کا بستر سمجھ لیں کیا ہوگی، وہ جہنم ہوگی۔ جرم کیا ہے؟ آیات پروردگار کی تکذیب اور آیات پروردگار کے آگے۔ اب بندہ اگر یعنی واقعاً ایمان رکھتا ہے تو اس کو تو بہت زیادہ حساس ہو جانا چاہیے کہ میں آیات پروردگار کو غور سے دیکھوں اور پھر دیکھوں کہ میں کسی کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ ہونا یہ چاہیے، ایمان کا تقاضا یہ، اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر لاپرواہی ہوتی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ 42 اب یہ ایک گروہ تھا، دوسرے کون ہیں ان کے مد مقابل؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ اللہ نے بیچ میں ایک جملہ معترضہ رکھا ہے، بات جاری ہے، یعنی یہ بیچ میں جملہ ایکسٹرا لایا گیا ہے ایک بات سمجھانے کے لیے کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کام کرو، ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، ذمہ داری نہیں دیتے، کام اس کے ذمہ نہیں لگاتے۔ ایسا کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے دین ہم پھر تو شریعت پہ عمل نہیں ہوتا، ہمارا گزارا نہیں ہوتا، آج کے زمانے میں نہیں گزارا ہو سکتا شریعت کے ساتھ۔ یہ سب لغویات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، اور وہ یہ جان لیں کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، بس ان کی طاقت میں تھے جو ہم نے ذمہ داریاں لگائی تھی، تو جو ایمان لائے اور نیک اعمال انہوں نے انجام دیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ آپ پورے قرآن کو ایک دفعہ پڑھیے اور کوئی ڈھونڈ کے دکھائیے جہاں پہ اللہ نے کہا ہو بغیر عمل کیے جنت میں جا سکتا، بغیر عمل کیے جنت میں کوئی جا سکتا۔ ایمان اور عمل صالح یہ اکٹھا ہو تو قرآن مجید جنت کا ٹکٹ دیتا ہے۔ اب جتنی بھی حدیثیں بیان کی جائیں، جس نے یوں کر دیا وہ جنت میں، جس نے یوں کر دیا وہ جنت میں، ان آیات کے ساتھ رکھ کے دیکھیں، اگر ان کے ساتھ فٹ ہوتی ہے ان کا معنی اور ان کا معنی آپس میں ٹکراؤ نہیں رکھتا تو پھر قابل قبول ہے، اور اگر ٹکراؤ رکھتا ہے تو کس کو رکھا جائے گا اور کس کو رد کیا جائے گا؟ جو قرآن نے کہا ہے وہ رکھا جائے گا اور دوسری چیز کو رد کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ حدیث ہے، حدیث نہیں ہے، وہ کسی اور کا کمال ہے جو کتابوں میں گھس گیا۔ یہ اہل بیت نے دین کو سمجھنے کا طریقہ ہمیں بتایا، خلاف قرآن کچھ قبول مت کرو۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ کس کو نصیب ہوگا؟ جس کا ایک اچھا رابطہ قرآن کے ساتھ ہے اور مزاج قرآن سے اتنا رابطہ رکھا ہے، اتنی دوستی ہو گئی ہے کہ قرآن کا مزاج سمجھنے لگا ہے، تو پھر اس کو بڑی آسانی ہو جائے گی خرافات کو پہچاننے میں، چاہے بیان کرنے والا جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ العلی العظیم۔